ایک مسکراہٹ والا چہرہ ایک کردار پر، سامنے والے کے کردار پر یا سامنے والے کے دل و دماغ پر کیا بہت ہی گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت ہے، اگر منہ پھولا ہوا ہوگا نا اور غصے میں بھرا ہوگا یا ایک دم گمبھیر ہوگا بات کرتے وقت بندہ، اور وہ بات گمبھیر نہیں ہوگی تو اس پر اثر اچھا نہیں پڑے گا۔ ہاں بات گمبھیر ہوئی، کسی کی موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، میت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تعزیت ہو رہی ہے، یا ایسا مریض ہے جو سیریس ہے اور اس کے سامنے کوئی ترکیب ہے تو واقعی گمبھیر ہونا موقع کی مناسبت سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر صورت میں ایسا گمبھیر ہو جانا کہ سامنے والا ڈر جائے یہ نہیں مناسب۔ جیسے آج کل مہنگائی آ گئی تو جیسے مسکراہٹ بھی مہنگی ہو گئی ہے کہ پہلے مسکراہٹ مطلب کہ 100 روپے کلو تھی تو اب جناب 1000 روپے کلو ہو گئی، یار اب اتنی مسکراہٹ کہاں سے لائیں؟ تو مسکراہٹ فری ہے اور مسکراہٹ سے کام ہو جاتے ہیں اور مسکراہٹ سے کام بن جاتے ہیں اور ہمارے بھی کام ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ ہے آزمائش، نہیں مسکراتے یار، میں دیکھتا رہتا ہوں نا، جیسے کہ میں جہاں کھانا کھاتا ہوں مثال کے طور 4 آدمی ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے، خواہش ہوتی ہے کاش کہ مسکرا کر تھال پیش کریں، مسکرا کر ان کا تھال وصول کریں اور الٹا ہاتھ بڑھائیں تو یہ ہاتھ اپنا کھینچ کر سیدھے ہاتھ میں دے دیں، کچھ کریں، مطلب چلتے پھرتے کوئی بولتے رہیں، دانے اٹھواتے رہیں، نوالے چھوٹے کرواتے رہیں، اب میری خواہش ہی ہوتی ہے خالی۔ اب میں جب یہ باتیں بول رہا ہوں شاید وہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، یہ بس کاش ایسا ہو جائے اگر مسکرا کر کھانا پیش کریں، مسکرا کر تھال اٹھائیں، مسکرا کر جگہ تنگ ہو تو کشادہ کروائیں، جگہ کشادہ ہو تو تھوڑا کہ یار یوں مل کر بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ آپ کا ایک بھائی یہاں اور بیٹھ جائے گا، ہے نا، اس طرح کا یہ سب کریں نا تو خیر مجھے بھی بولنا آتا ہے، تو یہ سب کریں نا تو یہ آپ کا مدنی ماحول جو ہے نا بادلوں میں پرواز کرتا رہے اور مدینے پہنچ جائے۔ نہیں، ویسے امیر اہل سنت کی عادت دیکھیے، شاید نگران شور آپ کو بھی یہ تجربہ ہو کہ جب امیر سنت مدنی منوں کو، بچوں کو، جب بچے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو امیر سنت مسکرا کر روکتے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ اور ہم سے بھی اگر کوئی بھول ہو جاتی ہے، کچھ بھی سمجھانا ہو، کچھ بھی ہو تو مسکرا کر۔ حاجی رضا مجھے وہ بھولتا نہیں ہے، میں یورپ میں تھا اور وہاں اجتماع کے بعد ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، تو امیر سنت ہمیں ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملو، یہاں تک کہ مطلب وہ لائن لگتی ہے یہ سب، تو میں اپنے طور پر پوری کوشش کرتا رہا کہ مطلب میں مسکرا کر ملوں، تو مجھے رات گزر گئی تو یہ آنر ہوا ہوگا، یورپ کا ایک اجتماع تھا تو امیر سنت کی کسی لمحے میل آئی اور میل میں لکھا تھا کہ عمران مطلب اتنی دور سے اسلام بھائی آتے ہیں اور تھوڑی دیر لائن میں لگنے کے بعد آپ کے پاس ملاقات جب یہ پہنچتے ہیں تو کم از کم ایک مسکراہٹ کا تو ان کا مطلب حق بنتا ہے، اور یوں کر کے تو میں نے بھی جواب میں وہ دیا کہ پاپا میں مسکراتا ہوں تو بعض اوقات مطلب جو ہے نا وہ یہاں وہ مطلب درد شروع ہو جاتا ہے، تو پاپا فرمایا یہ بھی کم ہے، یہ کم ہے، ان کو اور مسکراہٹ دو، ان کو اور مسکراہٹ دو۔ میں کہا ٹھیک ہے، کچھ نہ دیں تو مسکراہٹ کا تحفہ ہی پیش کر دیں۔ ماشاءاللہ مجھے مطلب یہ بات نہیں تو نہیں، میں کم از کم 5 سال ہو گئے ہوں گے مجھے یہ آپ کی میل اور اس طرح کی آپ سے رابطہ ہوا تھا، تو اس نے بہت ذہن دیا کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں، میں نے جو اس سے سبق لیا میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ میں مسکرا رہا ہوں مگر سامنے والے کو لگنا چاہیے کہ میں مسکرا رہا ہوں۔ آپ کی مسکراہٹ کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب 100 آدمی آئے، 99 کے سامنے تو آپ نے مسکرائے، ایک میں کسی سے باتوں میں لگ گئے اور یوں روکھا پن سے ہاتھ دے دیا، وہ چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے متاثر نہ ہو، اللہ نہ کرے کہیں اور نکل جائے اور اس کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے جو بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں نا، ان کو بہت بڑا خیال رکھنا چاہیے اور سب اس طرح بھائیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسکرائیں گے، اچھی طرح ملیں گے، سامنے والے کی دل جوئی ہوگی، دل میں خوشی داخل ہوگی، اور اس میں کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں ہے، ثواب ہے، نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ملے گا۔ ویسے یہ بھی ہے کہ مسکرا کر کسی کو کسی چیز سے روکنا تو اس میں ایک آسانی ہوتی ہے سامنے والے کے لیے بھی کہ وہ بھی رک جاتا ہے، یا یہ کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اب مجھے ویسے اس کا ایک یاد ہے کہ جب آپ بھی تھے نگران شورا، شاید آپ بھی تھے، ہاں، جب ہم سکھر جا رہے تھے بائی ٹرین امیر سنت کے ساتھ، آپ شاید نہیں تھے، جب سکھر جا رہے تھے بائی ٹرین تو اب میں تھا، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا گیٹ پر۔ جناب کی عمر کتنی تھی؟ سو یہ بات ہے 2000 کی، سن 2000، کم و بیش 20 سال، کم و بیش 2000، 20 سال ہوگی۔ 20 سال اچھا، شورا بننے کے بعد شورا بننے کے بعد
ओ जो वो शोर मचाता, जी हाँ, जी, हाँ, वो जी, शक्कर बाबू जा रहे महीना थे, हो, शक्कर वो डरावे आ रहे थे और ये हो जाएगा, ट्रेन उड़ जाएगी, नहीं जाओ। वो आपका ट्रेन का सफर अब तक का आखिरी था वो जी हाँ, यहाँ के पाकिस्तान में। लिए वो सखर का इज्तिमा भी फिर आपको याद होगा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, जी जी सखर का इज्तिमा भी फिर याद होगा। जी, इस्तकबाल भी अलग था। तो खैर अब वहाँ हुआ ये कि बाद फजर जो है वो रेल जो कि इतनी रफ्तार उसकी तेज़ नहीं थी, मगर थी थोड़ी सी तेज़ थी। वो कुछ लड़के थे वो ट्रेन पर पथराव कर रहे थे। अच्छा अब क्या हुआ कि मेरी बारी आ गई। अच्छा वहाँ से तो शोर हो रहा था, नहीं करो नहीं करो, नहीं मारो नहीं मारो। वो लड़के वो शुरू से मार रहे थे। अब आ गया मैं, अब मैं भागता हूँ तब भी पत्थर लगेगा। तो खैर मैंने मुस्करा कर उनको इशारा किया, वो पत्थर फेंक दिया। वो मुस्कुराहट। और दूसरा वैसे ड्राइविंग के दौरान ये तजुर्बा होता है कि जैसे अगर कोई जा रहा हो, हम रुक जाएं और मुस्कुरा कर कहें ना कि आप गुजर जाएं, इशारा करें, तो वो खुद ही अगला कहते तो आप चले जाएं।